عوام کے اوپر برستی ہوئی گولیاں، عوام کے اوپر پڑتے ہوئے شیل کو خود اپنے اوپر کھانا پڑا ہے اور ہمیں بتانا پڑا ہے کہ ہم ہیں اس آئین کے محافظ، ہم ہیں اس آئین کے رکھوالے، ہم ہیں اس قانون کے پاسدار، اور یہ آئین اور یہ قانون کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی پاپا کی پری، کوئی چورنی کوئی اٹھے اور وہ اس قانون کو کبھی بینچ توڑ دے، کبھی جو ہے وہ ریفرنس فائل کروائیں، کبھی کسی جج کی بیٹی کو ٹرول کریں، اور کبھی جو ہے نا وہ کسی کے اوپر اپنا پریشر اور اپنا دبدبہ ڈال کے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں سپریم کورٹ کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، خواتین وکلاء بھی یہاں موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئی ہیں؟ لاہور سے۔ لاہور سے آپ یہاں پہنچی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ اس کے لیے ہم یہاں پہ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر 90 ڈیز اپنا گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس 90 ڈیز تھے جو کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اندر رہیں اور اس طرح سے لاٹھی گولی برسائیں عام شہریوں پہ، عام پاکستانیوں پہ، آپ پہ، مجھ پہ، ان پہ، سب پہ۔ اور جو ہے وہ ہم کھڑے ہوئے ہیں سارے مل کے یہاں پہ سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں۔ اول تو چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے اسٹینڈ لیے ہیں ان کے لیے کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک جو ہے نا وہ بڑھایا ہوا قدم اس ملک میں کھڑی ہوئی 70 سال کی جو ظلم اور جبر کی دیواریں ہیں ان کو گرا سکتا ہے، اور یہ جس طرح سے جوڈیشل سسٹم کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے اور بھاگے ہوئے بھگوڑے مریض دل کے، اور ان کو 70 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جنہوں نے 70 سال سے ملک کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے اس ملک کا، اور پاکستان کے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، اور آج عام انسان، عام شہری یہاں پہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہے۔ یہ جو ہے نا وہ اپنی سفاکیت اور اپنی بربریت کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے حد کر دی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم وکلاء کو سڑکوں پہ نکلنا پڑا ہے، اور ہمیں عوام کے اوپر برستی ہوئی گولیاں، عوام کے اوپر پڑتے ہوئے شیل کو خود اپنے اوپر کھانا پڑا ہے، اور ہمیں بتانا پڑا ہے کہ ہم ہیں اس آئین کے محافظ، ہم ہیں اس آئین کے رکھوالے، ہم ہیں اس قانون کے پاسدار، اور یہ آئین اور یہ قانون کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی پاپا کی پری، کوئی چورنی کوئی اٹھے اور وہ اس قانون کو کبھی بینچ توڑ دے، کبھی جو ہے وہ ریفرنس فائل کروائیں، کبھی کسی جج کی بیٹی کو ٹرول کریں، اور کبھی جو ہے نا وہ کسی کے اوپر اپنا پریشر اور اپنا دبدبہ ڈال کے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اچھا مجھے بتائیں، یہ جو ججز پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے وہ کروانا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بیماری پرانی ہو چکی ہے، لا علاج ہو چکی ہے، اب جو ہے نا وہ ان کی جڑیں کاٹنی پڑیں گی کیونکہ ان کی بیماری کا حل کوئی نہیں ہے، ان کو تیزاب کی ضرورت ہے۔ یہ دیمک جو ہے نا وہ بہت اندر تک جا چکی ہے، سو اب ان کے لیے ہم تیزاب کا بندوبست کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جتنی بھی انہوں نے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، دیمک لگائی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری گل سڑ کے۔ کیا سمجھ رہی ہیں آج کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ سمجھ کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آئین سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آئین کو ہمیں دینا چاہیے، جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ ہم کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں مانگ رہے نا، ہم کوئی ان سے جو ہے نا وہ قانون سے باہر کی کوئی چیز تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، مانگ نہیں رہے، ہم تو آئین کی بالادستی، قانون کی جمہوریت کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، مرد وکلاء کے ساتھ ساتھ خواتین وکلاء بھی یہاں موجود ہیں جو یہاں سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ اب دیکھیں، اب ایک وکلاء کی بہت بڑی تعداد یہاں پہنچ چکی ہے۔ میں کاموکی سے میرا تعلق ہے، یاسر رام PP 57۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا جو آنے کا مین مقصد ہے وہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی جو آئین اور قانون اس کی پاسداری ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اور ہم سپریم کورٹ، بلکہ ہم اس سے زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ ہم آج اظہار یکجہتی آئین پاکستان سے کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 75 سال کے بعد اس نہج پہ آ پہنچا ہے کہ ابھی تک ہم وہ اصل آزادی کی جو روح ہے وہ ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی، تو ہمارا جو دوسرا مقصد ہے وہ غلامی سے آزادی کی جو جد و جہد ہے اس کا بھرپور ساتھ دینا، اور عمران خان کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ججز کو پریشرائز کیا جا رہا تھا اور جس وجہ سے
سارے وکلاء یہاں پہنچے ہیں، آئین کے تحفظ کے لیے وکلاء یہاں پہنچے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وجہ ہے، کیوں الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے 75 سال کی پاکستانی تاریخ میں کئی مرتبہ جو آئین ہے اس آئین شکن لوگ جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ، لیکن واحد وکلاء کمیونٹی ایسی ہے جو ہر دفعہ سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے آگے کھڑا ہوئی، اور یہ ہماری کتنی موومنٹ جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور بلکہ یہ بھی کہنا میں اس وقت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں بھی وکیل کا کردار تھا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی دستور کی حفاظت بچانے کے لیے بھی وکلاء ہی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہسٹری سے بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیپو سلطان جو ہے اس کو صرف 2 غداروں نے شکست دی، اور 200 سال اس قوم نے پھر غلامی سہی، تو اور وہ صرف 70,000 انگریز لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا انہوں نے۔ تو بات صرف اتنی ہے، اپنی صفوں میں آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور پاکستان کے محب وطن لوگوں تک پہنچے اور ان کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کا محافظ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان دوبارہ قائد کے ویژن کے مطابق، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق نئے سرے سے پٹری پہ چڑھے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ بھی کاموں کی سے ہیں؟ نہیں جی، میں گوجرانوالہ سے ہوں، میں ILF کا جو ممبر ہوں گوجرانوالہ میں، تو میں گوجرانوالہ کیا سے۔ کہنا چاہیں گے سر، آج جس طرح یہاں آج وکلاء نکلے ہیں، کالا کوڈ نکلا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نا، اس میں اس کے مطابق قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ ججز پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ اگر یہ ایسی پریسیڈنٹ بنائیں گے کہ اگر یہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو آنے والی جو حکومت ہے یہ تو سلسلہ وار ایسے ہی چلتا رہے گا۔ قانون کے سبھی کو تابع دار ہونا، قانون کے سبھی کو تابع ہونا چاہیے۔ ہمارے قائد جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک موومنٹ جو ہے تقریباً 4-5 ماہ سے جو ایک موومنٹ ان کی چل رہی ہے، رول آف لاء کی موومنٹ کو چلانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ سب لوگوں کو قانون کے سائے کے نیچے ہونا چاہیے۔ ایک ریاست کے اندر جو 2 قانون ہیں وہ نامنظور ہیں، ٹھیک ہے۔ غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، اشرفیہ کے لیے قانون اور ہے، اور جو بندے جو قانون کے جو حکومت میں ہیں ان کے لیے قانون اور ہے۔ یہی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ موومنٹ ان کی چل رہی ہے رول آف لاء کی موومنٹ کو چلانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ سب لوگوں کو قانون کے سائے کے نیچے ہونا چاہیے۔ ایک ریاست کے اندر جو 2 قانون ہیں وہ نامنظور ہیں، ٹھیک ہے۔ غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، اشرفیہ کے لیے قانون اور ہے، اور جو بندے جو قانون کے جو حکومت میں ہیں ان کے لیے قانون اور ہے۔ یہی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ بیٹھتے ہیں۔